اس لفظ پہ غور کیجئے. ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ شد ہے کہ نہیں. جی شد ہے نا جی. کس حرف پہ ہے؟ دال پہ. ہاں حرف دال پہ. کیا مطلب ہوا؟ اب ہم نے حرف دال کو 2 دفعہ پڑھنا ہے. جی. اب پہلی دفعہ پڑھیں گے ہم. اس سے پہلے وہ جو میم ہے، میم پہ کیا ہے؟ پیش ہے. پیش. تو میم اور پیش اور دال ملا کے پڑھیں کیا ہو جائے گا؟ مد. اب دوسری دفعہ کیا ہے جی؟ اس شد کے اوپر کون سی علامت ہے؟ پیش. پیش. تو کیا ہو جائے گا؟ دو. اب یہ پیش والا میم اور پیش والا مشدد دال مل کے پڑھا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مدو. شاباش. اب باقی تو سمپل ہے. یا کیا؟ یا مدو. یمدو. پڑھیے. یمدو. شاباش. اب یہ آخری حصہ دیکھیے، حرف ہا پہ پیش اور اس کے بعد میم، اسے ملا کے پڑھیے پلیز. شاباش. ہم وہ ہم نے پڑھا تھا دے یا انہیں. اب یہ سارے کا سارے لفظ کیا ہو گیا؟ یمدہم. شاباش. اصل میں یہ لفظ تھا لعل. جب ہم قرآن مجید جب شروع کریں گے تو ہم پڑھیں گے کہ یہ 6 الفاظ کا ایک گروپ ہے. ان، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل. یہ 6 الفاظ کا ایک گروپ ہے نا. باقاعدہ ان کا نام بھی ہے، یعنی کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. سو آن ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں. دوبارہ پڑھ لیجئے. لعلکم. اب یہ ہے سچویشن، کھجوروں انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں یعنی اس باغ میں اس شخص کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں. یہ سچویشن ہے. اور وہ بوڑھا ہو جائے. دیکھیے سچویشن بدل گئی. اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں. ایک اور سچویشن آ گئی. اور وہ باغ پر کتنے لفظ ہو گئے؟ 10. کتنے کرنے؟ 52. 52. کتنے رہ گئے؟ 42. تھک گئے؟ نہیں. مان لیتا ہوں. اس لفظ پہ غور کیجئے. ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ شد ہے کہ نہیں. جی شد ہے نا جی. کس حرف پہ ہے؟ دال پہ. ہاں حرف دال پہ. کیا مطلب ہوا؟ اب ہم نے حرف دال کو 2 دفعہ پڑھنا ہے. جی. اب پہلی دفعہ پڑھیں گے ہم. اس سے پہلے وہ جو میم ہے، میم پہ کیا ہے؟ پیش ہے. پیش. تو میم اور پیش اور دال ملا کے پڑھیں کیا ہو جائے گا؟ مد. اب دوسری دفعہ کیا ہے جی؟ اس شد کے اوپر کون سی علامت ہے؟ پیش. پیش. تو کیا ہو جائے گا؟ دو. اب یہ پیش والا میم اور پیش والا مشدد دال مل کے پڑھا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مدو. شاباش. اب باقی تو سمپل ہے. یا کیا؟ یا مدو. یمدو. پڑھیے. یمدو. شاباش. اب یہ آخری حصہ دیکھیے، حرف ہا پہ پیش اور اس کے بعد میم، اسے ملا کے پڑھیے پلیز. شاباش. ہم وہ ہم نے پڑھا تھا دے یا انہیں. اب یہ سارے کا سارے لفظ کیا ہو گیا؟ یمدہم. شاباش. یمدہم. دوبارہ پڑھ لیجئے. یمدہم. پھر یمدہم. شاباش. So dearest viewers، اس لفظ کا لٹرل میننگ یعنی لفظی معنی اور اس کے بعد اس لفظ کا لٹرری یعنی کانٹیکسچل میننگ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے. قرآن مبین کی یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 15، یہ قرآن مبین کے جس پیراگراف سے لی گئی ہے، پیراگراف جو آیت 8 سے آیت 16 یعنی 16 پر مشتمل ہے. اس سارے پیراگراف کے اندر اللہ تعالی منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کی عادات کا، ان کی حرکات کا. تو اگر آپ صرف اس سے پچھلی آیت جب دیکھیں گے تو ہماری اس آج والی آیت کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا، اور اس لفظ کا بھی، یمدہم، اس لفظ کا بھی. اب پچھلی آیت یعنی 14 میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی منافقین کی عادت ہے کہ مسلمانوں کے پاس گئے تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں. جب مسلمانوں کے جو دشمن تھے، وہ جو شیطان قرآن نے کہا ہے، تو جب ان کے پاس جاتے ہیں تو انہیں یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جب وہ دشمنان اسلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ابھی تو ان سے مل کے آئے ہو، تو یہ اس وقت کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین ان سرداروں کو، ان دشمنان اسلام کو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. یعنی ہم جو مومنوں سے ملے ہیں، یہ جو ایمان والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، جب ہم سے ملے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. اب اس کانٹیکس میں یہ آیت ہے، ذرا غور کیجئے. اب اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں، یعنی ان کے اس جواب میں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ. یعنی
اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ نہیں مذاق کر رہے ہیں مومنوں کے ساتھ، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ اور یمدو ڈھیل دیتا ہے، ہم انہیں، I'm sure you've got now the meaning of this word, this phrase. یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے، ہم انہیں یعنی ان منافقوں کو، اور وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے کس میں؟ فی طغیانہم ان کی طغیان میں، طغیان مین ان کی سرکشی میں، یعمہون اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اب اس ساری آیت کا جو آپ کے سامنے ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ کنٹیکسچل میننگ غور کیجئے، یہ کیا مذاق کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی سرکشی میں انہیں بڑھائے جا رہا ہے، اس طرح کے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ کس حرف پہ شد ہے؟ لام پر کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 2 دفعہ، پہلی دفعہ کس کے ساتھ ملانا ہے؟ پچھلے حرف کے ساتھ، پچھلے حرف پہ کون سی علامت ہے؟ پیش، شاباش، ٹھیک ہے، پیش کے حرف پہ ہے کاف پر، شاباش۔ اب کیا پڑھا جائے گا؟ کلی، شاباش، دوبارہ پڑھیے، کلی، شاباش، لے نہیں کہنا، جی، کلی، کلی، شاباش۔ ہم نے لام کو 2 دفعہ پڑھا، جی، پچھلے پیش کے ساتھ ملایا جی، جو کاف پہ ہے، اور پھر نیچے لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ زیر، تو کیا بن گیا؟ کلی۔ کلی، سو ڈیئرسٹ ویئرس، اس لفظ کا لٹرل میننگ یعنی لفظی معنی، اور اس کے بعد اس لفظ کا لٹرری یعنی کانٹیکسچل میننگ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن مبین کی سورہ البقرہ سے لی گئی آیت نمبر 20 کا ایک حصہ، ایک فریز آپ کے سامنے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کل ہر ایک، سب، کیا مطلب؟ علی کل ہر ایک پر، سب پر، کیا سب پر؟ علی کل شیء ہر چیز پر، ہر شے پر، بے شک اللہ ہر شے پر، ساری کی ساری اشیاء پر کیا ہے؟ قدیر، قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، قدرت والا ہے، قادر ہے۔ یہ قدرت کیا ہوتی ہے؟ قدرت جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پاور، یا ہم کہتے ہیں پاور، تو یہ پاور رکھنے والا، پاور رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، یعنی اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، پاور رکھنے والا ہے۔ تو ہمارا جو آج کا لفظ تھا وہ تھا کلی، یعنی ہر، سب، ہر ایک، سارے کی سارے، سب کا سب، سب کے سب، تمام، all، ہول۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ سادہ لفظوں میں، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں، جسے ہم کہتے ہیں نا تمام، جی، all، ہول، سارے کا سارا، سب، ٹھیک ہے جی، کس حرف پہ شد ہے؟ لام پر، لام پہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 2 دفعہ، 2 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اب میرے خیال میں یہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو گئی، جی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس لفظ کو پڑھیے، لعلکم، ماشاء اللہ، ایک بار پھر پڑھیے، لعلکم، شاباش۔ اصل میں یہ لفظ تھا لعل۔ جب ہم قرآن مجید جب شروع کریں گے تو ہم پڑھیں گے کہ یہ 6 الفاظ کا ایک گروپ ہے، ان، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، یہ 6 الفاظ کا ایک گروپ ہے نا، باقاعدہ ان کا نام بھی ہے، یعنی کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ سو آن ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، لعلکم، دوبارہ، لعلکم، ماشاء اللہ۔ سو ڈیئرسٹ ویئرس، اس لفظ کا لٹرل میننگ یعنی لفظی معنی، اور اس کے بعد اس لفظ کا لٹرری یعنی کانٹیکسچل میننگ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ آیت کریمہ جس وقت آپ کے سامنے ہے اس کا نمبر ہے 242، اور یہ لی گئی ہے سورہ البقرہ سے۔ اب ذرا اس کا لفظی معنی دیکھیے، کذالک، یوں، اس طرح، ایسے، کیا ایسے؟ یبین، وہ بیان کرتا ہے، وہ وضاحت کرتا ہے۔ کون وضاحت کرتا ہے؟ کون بیان کرتا ہے؟ اللہ، اور کہیے یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، اللہ وضاحت کرتا ہے۔ کن کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے، آپ سب کے لیے۔ کس کی وضاحت کرتا ہے؟ آیاتی ہی، اپنی آیات کی۔ کیوں کرتا ہے؟ کس لیے؟ لعلکم، تاکہ تم،
تاکہ آپ سب لوگ، جی تمہارا آج کا لفظ بھی یہی تھا لعلکم، تاکہ آپ سب، تاکہ تم کیا، تعقلون لفظی معنی تم عقل کرتے ہو، تم عقل رکھتے ہو، تم سمجھتے ہو. تو اب لعلکم تعقلون کنٹیکسچل دیکھیے ذرا، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھنے والے بنو، تاکہ تم عقل کرنے والے بنو. اب اس ساری آیت کا معنی کیا ہوگا کنٹیکسچل سادہ لفظوں میں؟ وہ کچھ یوں کہ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیاتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو. کس حرف پہ شد ہے؟ تا پر شاباش. کیا مطلب تا کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 2 دفعہ. ٹھیک ہوگی بات. ایک دفعہ پچھلے تا کے ساتھ وہ زبر، جی. اور ایک دفعہ اسے پڑھنا ہے وہ جو اس کے اوپر زبر ہے، جو اس شد کے اوپر زبر ہے. تتقون. الحمدللہ. سو ڈیئرسٹ ویئرس، اس لفظ کا لٹرل میننگ یعنی لفظی معنی، اور اس کے بعد اس لفظ کا لٹرری یعنی کانٹیکسچل میننگ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے. آپ کے سامنے موجود آیت یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت 183. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیے گئے، علیکم تم پر، کیا لکھ دیے گئے؟ الصیام صیام روزے، کیسے؟ کما جیسا کہ، کتبہ لکھے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، یعنی جیسا کہ ان لوگوں پر لکھے گئے. کون سے لوگ؟ جو من قبلکم تم سے پہلے تھے. کیوں لکھے گئے؟ لعلکم تاکہ تم، تتقون یہ ہے ہمارا آج کا لفظ، تتقون لفظی معنی تم تقوی اختیار کرتے ہو، تم ڈرتے ہو، تم پرہیزگاری کرتے ہو. اب لعلکم تتقون کا مطلب ہوا تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب اس ساری آیت کا میننگ دیکھیے اور کیجیے گا کنٹیکسچل میننگ. کنٹیکس پہلے ذرا غور سے سن لیجیے گا. یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اس لیے یعنی یہ پیچھے پورا کنٹیکس قرآن مجید کا آ رہا تھا پچھلی آیات میں. تو اللہ فرماتا ہے اس لیے. کیا اس لیے؟ کیا ہوا؟ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزہ فرض کیا گیا، جی جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. جی تتقون یہ تھا ہمارا آج کا لفظ. وہ تقوی، جی. اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری کرنا، اللہ جو کہے ایسا کرنا، اللہ کہے یہ کرو تو کر دینا، اللہ منع کرے تو رک جانا. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ تقوی ہوتا ہے نا، یعنی رک جانا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ٹھیک ہے، اس کی شان کو دیکھتے ہوئے، ایون غلط کام پہ سزا کو دیکھتے ہوئے. تو یہ لفظ کیا ہوا؟ تتقون. شاباش. جی کس حرف پہ شد ہے اب؟ کاف پر. کاف پہ. کیا مطلب؟ 2 دفعہ پڑھنا 2 ہے. دفعہ پڑھنا. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو چیز کلیئر ہوگی نا. جی. اب لفظ پڑھیے. تتفکرون. ماشاءاللہ. یہ لفظ تھا تتفکرون. ٹھیک ہے جی. دوبارہ پڑھ لیجئے. تتفکرون. ہاں نہیں کہنا جی. وہ 2 نقطوں والا ہوتا ہے، یہ کشش والا کام جی. نا. ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے. تتفکرون. ماشاءاللہ. سو ڈیئرسٹ ویئرس، اس لفظ کا لٹرل میننگ یعنی لفظی معنی، اور اس کے بعد اس لفظ کا لٹرری یعنی کانٹیکسچل میننگ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے. یہ فریز جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 266 سے لی گئی ہے. پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے اس فریز کا، آیت کے اس حصے کا. کذالک یوں، ایسے، اس طرح، یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے، اللہ واضح کرتا ہے، اللہ وضاحت فرماتا ہے، لکم تمہارے لیے. کس کی وضاحت فرماتا ہے؟ کیا واضح کرتا ہے؟ الآیاتی آیات، یعنی یوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آیات واضح کرتا ہے. لعلکم تاکہ تم، تتفکرون ہمارا آج کا لفظ تتفکرون لفظی معنی تم غور کرتے ہو، تم تفکر کرتے ہو، کہتے ہیں نا غور و غوص کرنا، تم غور کرتے ہو. اب اس ساری فریز کو دیکھیے، یہ والی لعلکم
लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर करो, ताकि तुम तफक्कुर करो, ताकि तुम गौर व गौस करो। आइए अब ये सारी आयत पढ़ते हैं, ये सारी आयत देखते हैं। मैं सिर्फ इसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। वो मिसाल कौन सी है जिसकी मदद से अल्लाह ने अपनी इस आयत को वजाहत से बयान फरमाया ताकि हम गौर करें। वो ये है, क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि उसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों, उसमें उसके लिए हर किस्म के फल हों। अब यह है सिचुएशन, खजूरों अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों और उसमें यानी उस बाग में उस शख्स के लिए हर किस्म के फल हों, ये सिचुएशन है। और वो बूढ़ा हो जाए, देखिए सिचुएशन बदल गई, और वो बूढ़ा हो जाए और उसके बच्चे अभी नातवा हों, एक और सिचुएशन आ गई। और वो बाग पर समूम का बगोला फिर जाए। अब ये देखो एक आफत का आ पड़ना, उस बाग का जल जाना और वो जलकर खाक हो जाए। कमाल है, कितनी प्यारी मिसाल। अब अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, एहसान जताकर और दूसरों को दिल आज़ारी करके अपने इन्फाक यानी जो तुम अल्लाह के रास्ते में उन लोगों को देते हो अल्लाह के लिए, तो क्या है, एहसान जताकर और दूसरों की दिल आज़ारी करके अपना इन्फाक बर्बाद कर लेने वालों की हालत क़यामत में यही होगी। तो ये थी मिसाल। कितने लफ्ज़ हो गए? 10 कितने करने? 52 कितने रह गए? 42 थक गए? नहीं, मान लेता हूँ। टुर गए यार दिलां दे जानी, वतन चुक मुहारा उजड़ी बस्ती यारो नजरी आवे, कंड कीती जद यारा।